السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ کہف آیت نمبر 34 آج ہم ڈسکس کریں گے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَكَانَ اور ہوا لہو اس کے لیے ثمرٌ پھل فقال تو اس نے کہا لصاحبہ اپنے ساتھی سے وہوا جبکہ وہ یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا انا میں اکثر زیادہ ہوں من کا تجھ سے مال میں واعز اور زیادہ عزت والا ہوں نفرون جتھے میں وکانا لہو ثمر اور اس کے لیے اس کے پاس اس کے پھل تھے ہم یہ جو ساری آیت نمبر 32 سے 34 تک ڈسکرپشن پڑھ رہے ہیں ان دو باغ والے شخص کی پہلے باغ والا جو تھا فرسٹ پرسن جو تھا اس کے بارے میں پہلے ڈسکرپشن آ رہا ہے اور اس کے پاس کیا کیا ایکسٹراڈینری جو ہے نعمتیں ہیں وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھی اور اب یہاں پر ان کا کنورزیشن بتایا جا رہا ہے کیا کنورزیشن ہے جس کے پاس تمام نعمتیں تھی وہ کھجور کے باغ تھے انگور کے باغ تھے اور سراؤنڈنگ میں جو کھجور کے جو ہے کھجور کے پیڑ تھے پھل پودے تھے سرونٹس تھے تمام چیزیں پروڈکشن تھی پروڈکٹیوٹی تھی اس فیلڈ میں یہ اور مزید اس کے پاس اور کئی نعمتیں ہیں جو اس پچھلی آیتوں میں ڈسکرائب کی گئی تھی اب اس باغ والے نے اس کے نیبر یا پھر فرینڈ سے ایک کانورزیشن کی تو اس نے کیا کہا اور اس نے یہ کہا کہ میں تم سے زیادہ میرے پاس تم سے زیادہ جو ہے مال ہے وہ بات چیت کر رہا ہے اس سے کہ میں زیادہ ہوں مال میں اور زیادہ عزت والا بھی ہوں جتھے میں تو یہی ڈسکرپشن ہم پڑھ رہے تھے اس سے ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان جو اپنے کسی کاروبار میں بیسٹ اپروچ رکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ ملے یہ بھی ملے اور وہ بھی ملے اس شخص کو اللہ ہر چیز دے رہا ہے ہر چیز اس کے پاس آ رہی ہے ایک کامیابی اس کے سامنے نظر آ رہی ہے اب کیا ہوا یہ سب اس کا معاملہ ہے اب رکھیے گا ذہن میں کہ یہ اس کا فریم آف مائنڈ ہے اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں ایک ویلدی انسان ہے ایک مالدار انسان ہے نعمتیں رکھنے والا انسان ہے اب ایک دن یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنے ان باغات میں داخل ہوتا ہے کیا انسان ایک ساتھ دو باغات میں داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لیے آپ دیکھیں جو الفاظ آئیں گے وہ جنت کے آئیں گے اب کیا ہوا یہ جو انسان تھا یہ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا فقال لصاحبہ اس نے اپنے دوست سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ بس یہ بھی کافی ہوتا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ لیکن فقال لصاحبہ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آیا ہے اس حال میں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حال میں یہ مینشن کیا کہ یہ دونوں اپنے بیچ کانورزیشن کر رہے تھے اور یہ بتانا جو ہے یہ بہت ضروری تھا اور اس میں بہت سبق ہے اگر یہ ون وے جو ہے بات ہوتی تو اس طرح مینشن نہیں کیا جاتا تھا لیکن یہ ٹو وے کانورزیشن ہے دونوں ایک دوسرے کے بیچ کانورزیشن کر رہے ہیں
ये बताना जरूरी था। और क्यों, वो हम आगे समझेंगे। खाली ये कहना कि उसने अपने दोस्त से कहा, बात तो हमें तब भी समझ आ जाती, लेकिन अल्लाह का राह ये है कि इस हाल में कहा कि वो कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, यानी ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन उसने ये जुमले बोले थे सटल अंदाज में। तो ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन सटल अंदाज में, इसको याद रखिए। अना अक्सर मिनका मालन व आज़ु नफरा, तो मैं तुमसे माल में ज्यादा हूँ और मेरे पास जो है वो नफरी, वो तादाद, औलाद की हो या एम्प्लॉयज की हो या रिसोर्सेस की हो, वो भी बड़ी बड़ी ऑनर्ड है। आजू इज्जत से है, इज्जत से मेरे पास तो जो कुछ भी है वो बड़े ऑनर वाला है। अब बताइए कॉन्वर्जेशन उन्हें याद होगी। कई ट्रांसलेशंस पढ़े हैं हमने, जुम्मा से और जुम्मा तक, एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा तक हम कई ट्रांसलेशंस पढ़े हैं। हम इस कहानी को इतना सुपरफिशियल पढ़ते हैं कि हम इसमें छुपा हुआ जो सबक है उसको हम कभी अपने खुद से रिलेट नहीं कर पाते। और वो क्या है छुपा हुआ शख्स? एक कॉन्वर्जेशन देखें। जब आप किसी पड़ोसी या आप किसी दोस्त से आप बात कर रहे हैं, तो आपका अंदाज कैसा है? आप जो बात कर रहे हैं, अपनी बढ़ाई करते हुए बात कर रहे हैं, या अपने आई मीन बोस्टिंग काइंड ऑफ मैनर में बात कर रहे हैं? मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास होम गार्डन है, मेरे पास किचन गार्डन है, या फिर मेरा जो है मेरे जो है घर में जो है शैंडलियर्स लगे हुए हैं, या फिर मेरे पास इंटीरियर इतना अच्छा करा हुआ है, आकर मेरा घर तो देखो। इस तरह या फिर अपने खुद की बड़ाई, मैंने ये सब सजाया है, मैंने ये किया है, ये भी इसके अंदर आता है। तो ये एक कॉन्वर्जेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्वर्जेशन मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसी बातें दो लोगों के बीच होती है, कंपलसरी दो लोगों के बीच होती है। सिर्फ एक शख्स खुद से ये नहीं कह सकता, दो लोगों के बीच ही ऐसी बातें पॉसिबल है। तो ये कॉन्वर्जेशन हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशंस के, ट्रांसलेशन इस आयत के, लेकिन हम इतना सुपरफिशियल पढ़ते हैं कि हम इसमें छुपे हुए लेसन, जो इसमें अना, ईगो या फिर अपनी सुपीरियोरिटी जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं, या फिर हमारे नेमतों का तबसरा या तस्करा दूसरों के सामने करना चाहते हैं, खुद की बड़ाई समझकर, अपने आप को सुपीरियर समझकर वगैरह, वो अंदाज को इस यहाँ पर दर्शाया गया है। इसलिए कि हमें लगता है कि दो लोग बाग में गए होंगे, एक ने कहा होगा अना अक्सरू मिनका मालन, कि मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ, मेरे पास आपसे ज्यादा माल है। तो आप इमेजिन करें हम यहाँ बैठे हैं, एक 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 इकट्ठे यहाँ पर, तो और कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास आपसे ज्यादा माल है, मैं तो मर्सिडीज में आई हूँ, अल्लाह हाफिज में जा रही हूँ। एक वन साइडेड कॉन्वर्जेशन इस तरह होगा। कोई बोलता है ऐसे, अगर कोई शख्स आता है वन साइडेडली ये तमाम चीजें कहकर चला जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। फिर आपको क्या ख्याल है, उस शख्स ने अपने दोस्त से यही बोला था? इसमें भी ऐसा नहीं बोला था, इसलिए कि हमने पढ़ा था वह हुआ युहाविरुहु, ड्यूरिंग अ कॉन्वर्जेशन अपना अंदाज ऐसा अपनाया कि जिससे ये पता चला कि हेलो एक्सक्यूज मी, आप तो बिल्कुल ही जो है वो सेकंड क्लास हैं, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है और ये भी है। तो कॉन्वर्जेशन में ही ये बात कही जा सकती है। तो बाज लोगों से आप मिलते हैं और आप उनसे मिलने के लिए चाहते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं आइए मैं आपको अपना फलां कमरा दिखाती हूँ। आप किसी के घर जाएं और जाते ही वो आपसे कहें
آئیے میں آپ کو فلاں کمرہ دکھاتی ہوں، ہمارا انٹیریئر دکھاتی ہوں وغیرہ. آئیے میں آپ کو فلاں ڈرائنگ روم دکھاتی ہوں، آئیے میں آپ کو اپنا فلاں بیک یارڈ دکھاتی ہوں. یعنی ہم دکھا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنے دوست احباب یا پھر رشتے دار یا پڑوسی، کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی کانورزیشن کا سینٹر یہی باتوں میں ہے، یہی دکھانے میں، دکھاوے میں جو ہے وہی ہے آپ کا کانورزیشن کا سینٹر. تو وہ ہو جائے گی یہی آیت کی مین ٹیچنگ. اب بولیں گی نہیں نہیں بہن میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بس مجھے 20 منٹ کے بعد جانا ہے. نہیں نہیں میں آپ کو دکھاؤں گی. آپ بعض جگہوں پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو زبردستی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی دیکھ لو. فون لے کر ہی شروع ہو جاتے ہیں. فون میں اپنے اپنے یعنی کسی اور پلیس پہ اس کا گھر ہو یا پھر اس کے عمرہ کے پکچرز ہو یا پھر کہیں اور ٹریولنگ کے پکچرز یا ویکیشن کے پکچرز ہی کیوں نہ ہو، فون میں بتائے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اور کانورزیشن کا سینٹر ہو جاتا ہے، تب یہ چیز ہوتی ہے دکھاوا. تو آج اس آیت سے ہم مین ٹیچنگ، اس آیت میں کئی ٹیچنگز موجود ہوں گے لیکن ہم ایز مین ٹیچنگ جو ہے دکھاوے کا لیسن ہم لے کر جائیں گے. چلیے بہن آپ آ گئی ہیں تو میں آپ کو اپنی امریکہ کی ویڈیو دکھاتی ہوں. نہیں، ہمیں نہیں دیکھنی ہے آپ کی امریکہ کی ویڈیو، مگر میں یہاں بھی گئی تھی اور میں وہاں بھی گئی تھی. میں سمر ویکیشن پر وہاں بھی گئی تھی اور یہاں بھی گئی تھی. اور پھر ڈیورنگ کانورزیشن کیا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے آپ کے سامنے والا جو ہے آپ کے برابر کا ہو یا وہ آپ سے تھوڑا سا لو سٹیٹس کا ہو. یعنی سٹیٹس ویٹس کچھ بھی نہیں ہوتا دین اسلام میں، لیکن جو سوسائٹی میں جو سٹیٹس بنایا گیا ہے منی، فیم اینڈ پاور کے حساب سے، تو اس سٹیٹس سے شاید تھوڑا لو بھی ہو، لیکن جو بھی ہوگا یہ شو آف کی کیفیت. اور بعض وقت انسان جو ہے وہ انٹینشنلی اس کا شکار ہو جاتا ہے. انٹینشنلی بعض وقت انسان پومپس وہ خود ہو جاتا ہے، خود جو ہے وہ ریاکار ہو جاتا ہے، خود جو ہے وہ شو آف کرتا ہے. اب بعض وقت انسان ایسی سراؤنڈنگس میں رہتا ہے جہاں سارے ایسی باتیں کرتے ہیں تو انسان بھی اس ٹون پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بچے خود ایسی گفتگو کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کس وقت جو ہے وہ کفر کی بات یا شرک کی بات اپنی زبان سے نکال دی. اور وہ شرک کیا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ریاکاری شرک ہے. مائنر شرک ہی صحیح، شرک شرک ہی ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ وہی ریاکاری. تو اس نے بھی یہی کہا انا اکثرو من کا مالا و اعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بہت زیادہ ہوں. راہ چلتے چلتے اس نے ایسی بات کر دی اور وہ ہوا یحاورہ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس نے گفتگو کے اندر ہی اندر اپنی نعمتوں کا شو آف کرنا شروع کر دیا. جیسے آپ کو یہ والا انداز آج کل ملتا ہے، ہمیں دوسروں کی گفتگو سے زیادہ اپنی گفتگو کی اسکریننگ کی ضرورت ہے. ان کی کوئی آپ سے آ کر اس طرح کی باتیں بھی کرے تو آپ کا انداز کس طرح ہے، نیوٹرلائز کرنے والا انداز ہونا چاہیے. تو ان کیا کہانیوں کے ذریعے، اس کہانی کے ذریعے ہمیں اپنی گفتگو کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ان سورہ کہف کی کہانیوں سے اپنی گفتگو کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. اب سمر ہے، چھٹیاں ہیں، ویکیشنز چل رہی ہیں، گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں کتنی گرمی ہوتی ہے. ہاں بہت گرمی ہو رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں اس بار میں تھائی لینڈ میں جا کر، جو میرا ہوم ہے وہاں جا کر چھٹیاں گزار لوں. ابھی آپ گئے بھی نہیں لیکن آپ اپنے جو ہے آپ کی ریچ کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کہاں کہاں تک جا سکتی ہیں اور کہاں کہاں جائیں گی.
آپ یہ کانورزیشن کر رہی ہیں تو آپ ایڈوانس میں ان باتوں کا ایسا تبصرہ کر رہی ہیں کہ میں وہاں وہاں جا سکتی ہوں، وہاں وہاں جا سکتی ہوں. تو آپ جا رہی ہیں تو آپ اعلان کیوں کر رہی ہیں؟ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کون سا جملہ ادا کیا ہے، زبان سے نکالا ہے. آپ اپنے امی کو بتاتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ بھیا پریشان ہوں، ان کو انفارم کر کے میں جاؤں گی. لیکن ہم بائی دا وے جو لوگوں کے بیچ میں اپنی نعمتوں کا اس طرح سے بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا آپ بنگلور جائیں گی، اوہ بہت ہی اوور کراؤڈڈ ہو جائے گا. اوٹی جائیں گی، میسور ہو جائے گا. میسور جائیں گی، میرا تو بالکل دل نہیں کرتا جانے کے لیے، مجھے تو تھائی لینڈ جانا ہے. اس طرح کا انداز. یہاں تو جو ہے اوور کراؤڈیڈ، لو ساؤتھ انڈین، مڈل کلاس ساؤتھ انڈین چھٹیاں، اور وہ تو ہائی فائی یا تھائی لینڈ یا پھر دبئی کی چھٹیاں. یہ ایٹیٹیوڈ میں ہی پتا چل جاتا ہے، اور کانورزیشن میں خود پتا چل جاتا ہے کہ وہ شخص کس انداز میں بات کر رہا ہے. اور مسلمان ایسے نہیں ہوتے. اور اس واقعے کو پڑھ کر سب سے پہلے مجھے اپنی لینگویج کی، مجھے اپنے کانورزیشن کی اسکریننگ کرنی ہے. میں اگر یہ ایسا جملہ ادا کر رہی ہوں تو کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے خود کا نقصان کر رہی ہوں، میں ریاکاری کر رہی ہوں، اور میں دکھاوا کر رہی ہوں. انسان کبھی کبھی انجانے میں بولتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. انجانے میں ہم بول سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم قرآن کے سامنے بائی چوائس آ کر بیٹھے ہیں، آپ اور میں. اپنے جملے ایسے نہیں بول سکتے، ہم اپنے جملے ایسے نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری انا پرستی دکھ کر آئے، خود پسندی دکھ کر آئے، یا پھر خود پسندی کے علاوہ دکھاوا، شو آف نظر آئے. اس لیے ہمیں شروع میں ہی بات کی تھی، اسکول والی بات، کہ بچوں کے اندر بھی یہ آتی ہے. آپ کا بچہ جب کس اسکول میں ہے کا سوال جب کسی سے ملتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یا پھر ٹاپک کا مین سینٹر آف کانورزیشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کس اسٹینڈرڈ کے ہیں. تو آپ کسی گیدرنگ میں لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے کانورزیشن کا یہ حصہ سب سے پہلے آتا ہے، میجورٹی آف دا ٹائم انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ. اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کتنے بچے ہیں، اتنا کافی ہے. کس عمر کے ہیں، اتنا بھی کافی ہے. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے. نہیں، زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کہاں پڑھتے ہیں، کس انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس کیمبرج سیلیبس میں پڑھتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پہلے تو ذرا یہ بتائیے، ہمارے یہاں تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ معاملہ ہے. کسی گیدرنگز کے اندر، خاص طور پر جو خواتین کی گیدرنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر خواتین بھی خواتین، مرد کیا دیکھیں، ان کو سر سے لے کے پاؤں تک کسی خاتون کو، جیسے کہ خواتین ایک دوسرے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتی ہے اور پھر ان کی ویلیو ایسیٹ کر لیتی ہیں. اچھے اچھے کپڑے، اچھا برانڈڈ بیگ، اچھا وہ برانڈڈ گاڑی، اچھا اوکے جوتے، اوکے برانڈڈ ہے نا، لوکل مارکیٹ کے تو نہیں ہے نا، اوکے. اب یہ ہو گئی ہے خواتین سٹیٹس والی. یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. اوہ لوکل مارکیٹ سے آیا ہوگا، یہ تو برانڈ کا بیگ نہیں لگتا، ان سے کہاں ہوگی اب ہماری دوستی، یہ تو ہماری ٹکر کے نہیں ہے، ان کی چوائس تو ہماری ٹکر کی نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ. اور یہ ہم منہ سے نہیں بول رہے ہوتے، یہ ہماری نیت، ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ ہمارے فیشیل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یہ ہمارے دماغ کی سوچیں ہوتی ہیں. ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہیں. اصل میں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو غلطیوں پر معافی مانگ لے، بار بار استغفار کر لے،
اور سیلف اسسمنٹ کر لیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کلو بنی آدم خطاؤن، سب آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ وہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے مارننگ اور ایوننگ اذکار میں جو استغفار آتا ہے، استغفار کے کلمات جو ہیں وہ کثرت سے پڑھیں، مائنڈ میں رکھ کر کانشیسلی پڑھیں۔ ہم سے صبح اور شام انجانے میں یا جان بوجھ کر، مینلی انجانے میں جو ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ اذکار اور استغفار ہیں، لیکن جو جان بوجھ کر کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ ہم آج قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے عہد کر لیں کہ اللہ ہم کبھی اپنے جملے میں شو آف نہیں کریں گے، جس ہماری زندگی کی انفارمیشن کا سامنے والے سے تعلق نہیں ہے ہم خود سے اس کو بتانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں نظر بہت لگ جاتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے یہ باتھ روم میں سلپ ہو گئی، میرا جو ہے وہ باغ کا پائپ پھٹ گیا، نظر لگ گئی ہوگی میرے گھر مجھ کو اور میرے گارڈن کو۔ اگر ہم کو اتنی فکریں ہیں نظر لگنے کی تو نظر نہ لگنے کے اہتمام تو کیجیے، اذکار پڑھ لیں، 3 خل پڑھ لیں، 4 خل پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، مگر اتنا شو آف نہ کریں۔ فیس بک پر ہر طبقہ موجود ہے، ہر سٹیٹس، ہر لیول کا شخص موجود ہے فیس بک پر موجود ہے۔ آپ اپنی بہترین سیلفی لے کر ڈال لیتے ہیں، اور جتنی بچیاں ہیں، ینگسٹرز، ٹینیجرز وغیرہ، آئی ایم شیور جو میرے برابر کی عمر کی خواتین ہیں وہ اپنی سیلفیز نہیں ڈالتی ہوں گی، میں یہی امید کرتی ہوں، لیکن جو ٹینیجرز ہیں آپ اپنی اتنی پیاری مسکراتی شکل سیلفی بنا کے ڈال دیں گے فیس بک پر۔ اب امیجن کریں کوئی اور جو ہے بچہ ہے جس کے پاس آپ کے جیسے کپڑے نہیں ہیں، جس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ٹراما ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو لگتا ہے آن دی ادر سائڈ جو وہ جو فیس بک اسکرین دیکھ رہا ہے اس کو لگتا ہے کوئی اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اور وہ اسکرول کرتے کرتے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے دل میں بھی کچھ ہارٹ فیلنگز آئیں گی کہ نہیں؟ تو پھر نظر لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی کھانے کی پلیٹ آپ اپلوڈ کرتے ہیں، نہیں نہیں رک جائیں، لیٹ می اپلوڈ اے پکچر، ریسٹورینٹ کی ہائی فائی نیم جو ہے اسے بھی ہم جو ہے دکھانا ہے، ریل بنا دوں، اسٹیٹس لگا دوں، ہم بس شو آف میں پڑ چکے ہیں۔ تو پھر نظر لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شو آف نہیں تو پھر کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ کے نام پر شو آف۔ آپ کا بچہ بہت پیارا لگتا ہوگا تفسیر میں، ایک کمون ایک بیبی ہے، بہت پیارا لگتا ہوگا آپ کو اور مجھے، تصویر ان کے ہاتھوں کی، تصویر ان کے نئے کپڑے پہن کر، اس چھوٹے بچے کے ہاتھوں کی تصویر، ان کے نئے کپڑے پہننے کی تصویر، ان کی عید سیلفی، یا پھر ان کی جو ہے کوئی اور سیلیبریشن میں، یا پھر برتھ ڈے جو مناتے ہیں اس کی سیلفی وغیرہ ہم فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، فیس بک ہو یا انسٹاگرام۔ پھر ہم کہتے ہیں ساری رات روتا ہے میرا بیبی، آپ نے نظر لگانے کا سامان جو کر دیا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، اسے نظر لگ گئی ہوگی، آپ نے جو مائنڈ لیسلی اپلوڈ کر دیا تھا اس بیبی کی پکچر، مائنڈ لیسلی اپلوڈ جو کر دیا تھا، اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا رات میں جب وہ بچہ روتا ہے، بار بار روتا ہے، تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے پکچر اپلوڈ کی تھی۔ تو نظر تو حق ہے، جانتے ہیں آپ اور میں۔ ایک یہ فیکٹر شو آف والا، دوسرا فیکٹر یہ کہ ہم مارننگ اور ایوننگ اذکار نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں کے اندر ہر طرح کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں۔ شو آف نہیں کرنا، ابھی اپنا پروٹیکشن کرنا ہے، اپنے ارد گرد اپنے
दुआओं की शील्ड से ना आपको नजर लगेगी, ना आप हसद का शिकार होंगी, और ना ही कोई आपको जादू करेगा। हमारा सब कॉन्टिनेंट पैरानॉइड है इस बात पे कि उसको जादू हुआ होगा। याद रखें और उम्मीद रखें, जब आप दुआएं नहीं पढ़ेंगे, जब आप सुबह शाम अपने खुल के सूरे नहीं पढ़ेंगे, आप रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ेंगे, अब रात में सोने से पहले सूर्य बकरा की आखिरी 2 आयत नहीं पढ़ेंगे, तो आपको जिन भी आ सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन जिन भी आ सकते हैं और आपको जादू भी हो सकता है। तो, तो इस आयत से हम फर्स्ट लेसन, शो ऑफ ना करें और शिर्क ना करें जो रियाकारी है। एंड थर्डली, अस्कार को कभी ना भूलें। पढ़िए और उम्मीद रखिए, इन अस्कार को पढ़िए और उम्मीद रखिए कि मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में हूँ, कोई शर मुझे जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर जब तक कि अल्लाह ना चाहे। हम अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट करते हैं, रहते हैं, हम अपनी नेमतों को फ्लॉन्ट करते रहते हैं, हम अपने दुआओं की शील्ड ना मेंटेन करें और फिर हम कहें कि हमें नजर लगती है, तो ठीक है, नजर लगना जस्टिफाइड हो गया। शो ऑफ आपको और मुझे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ने हमें जो भी नेमत दी है, अल्लाह हमें उस नेमत का हक अदा करने वाला बनाए, उसकी दुआ कर लें, और अल्लाह हमें ज़वाल नेमत से महफूज रखे। इस शख्स ने भी ये किया कि बातों बातों में गुफ्तगू के अंदर जो है वो अपनी नेमतों का इजहार करना शुरू कर दिया, और इस तरह इंसान जो था इसने अपना नुकसान किया। और याद रखें, इंसान की जो नेमतें होती हैं उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस का मफहूम है कि हर नेमत वाला हसद किया जाता है। तो अब घरों में बंद होकर तो नहीं बैठ सकते, उसका तरीका क्या है? जो घर से निकलने का प्रोटोकॉल हमें सिखाया गया है, नंबर 1 उसको अडॉप्ट करें। नंबर 2, अपने आप को सोशल मीडिया की जीनत मत बनाएं। नंबर 3, दुआओं को हमारा सहारा बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो अल्लाह की फरमाबरदारी में सुकून के साथ गुजारे, हम परेशानियों से महफूज रहें, हम अपने हाथों से, अपने कमाई से अपने ऊपर मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को ना लेकर आए, तो रब के दिए हुए जो वेपन्स हैं, जो हमारे पास रेमेडीज के लिए चीजें हैं, उनको अपना लें। हम यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं, अगर किसी को ये लगता है कि उसके ऊपर जादू है, तो पता नहीं उस शख्स को कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर जादू आया है या नहीं, वल्लाहु अलम। अगर आपको यकीन है कि आपके ऊपर जादू है, तो आपको क्या करना चाहिए? काली जादू का तोड़ सफेद जादू नहीं, सूर्य फलक और सूर्य नास, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सूर्य बकरा एवरी मॉर्निंग और इवनिंग कम से कम एक दफा पढ़ा जा सकता है, या फिर इतनी लंबी सूरत नहीं होगी तो कम से कम सूर्य बकरा की आखिरी आयतें तो पढ़ लें आमन और रसूल से। या फिर हाँ, अपने जिंदगियों से गुनाहों को निकालने की कोशिश करें। कौन सा गुनाह? शो ऑफ का गुनाह। अगर शो ऑफ का गुनाह मान लें, तब हम शो ऑफ से बच सकते हैं। शैतान वहां कामयाब होगा, जिन्नात वहां कामयाब होगी जहां पर आपका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होगा। हदीस का मफहूम आता है कि शैतान अपनी नाक जैसे उसका हाथी की नाक होती है, ये उस लंबा सा जो है, हाथी की जिस तरह नाक होती है, शैतान अपनी नाक आपके दिल के अंदर डालता है और देखता है कि वहां अल्लाह है या नहीं, यानी अल्लाह का जिक्र और मोहब्बत है या नहीं। अगर एम्प्टीनेस मौजूद होती है, तो वो बस घुस जाता है, यानी अपना जोर चलाने की कोशिश करता है। लिटरली किसी हदीस में ये तो नहीं आया है, लेकिन बस वो शैतान
اپنا زور چلانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر اسے اللہ کا ذکر سے خالی پن نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کے دل کو اللہ کی یاد سے خالی پاتا ہے تو اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کے دل میں شیطان کے بیٹھنے سے وہ آپ کے پورے جسم میں سرکولیٹ کرے گا، بیکاز ہارٹ از واٹ، ایک پمپنگ آرگن۔ تو سارے خون کے دوران میں شیطانیت یا پھر شیطانی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ کس طرح کی شیطانی سوچ؟ استغفر اللہ، شیطانی سوچ ان دا سینس کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، شو آف جو کر رہے ہیں، اس کو شو آف مانتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے بات کے انداز میں شو آف ہے تو آپ وہ مانیں گے بھی نہیں، شو آف کو اتنا آپ کی لائف میں نارملائز کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کب؟ جب آپ کا دل اللہ کی ڈر اور خوف، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا، جب ایسی آپ کی کیفیت ہو سکتی ہے، آپ کی یا میری کیفیت جب ایسی ہو سکتی ہے، تو شیطان اس کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور انسان غفلتوں میں شامل ہو جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہوتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر کئی حدیثیں ہیں کہ حدیثیں جس میں شیطان اس کے دل میں آ کر بیٹھنے کی حدیثیں، اور انسان جب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے، جب اس کا قلب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ اسے غفلتوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی پروٹیکشن خود کرنی ہے، اور ہمارے یہاں شو آف کا سب سے بڑا ذریعہ، یہ تو ہم نے بیسک ڈے ٹو ڈے لائف کے شو آف ڈسکس کر لیے اب تک، معمولی آرڈینری شو آف ہم نے اب تک ڈسکس کر لیے۔ چلیے اب آئیے سوسائٹی کا میجر شو آف سٹنٹ۔ ہمارے یہاں اپنی نعمتوں کی بوسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری شادیاں ہیں، بہت بدترین شادیاں ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور بری ہوتی جا رہی ہے یہاں پر شادیاں ہماری سوسائٹی میں۔ ہاں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق مالدار ہوتے ہوئے، اختیار والے ہوتے ہوئے، حیثیت والے ہوتے ہوئے، اس سب کے ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ اپنے معاملات کو نیچے رکھتے ہیں، اور شریعت میں جس طرح کا نکاح ہے اس طرح کا نکاح کرتے ہیں، جس سٹیٹس پر ہوتے ہیں اس سے کم خرچ کرتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں موجود الحمدللہ، لیکن بہت کم نظر آتے ہیں آج کل۔ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمارا کیا مقصد ہے؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ شادیاں ہمارے معاشرے کا بدترین اینگل ہے، معاشرے میں ڈفرینسز پیدا کرنے کے لیے۔ جو لیوش شادیاں ہمارے یہاں ہونے لگ گئی ہیں، جو قسم کی لیوش شادیاں، ایکسٹرا ویگنٹ شادیاں، ایکسٹرا ویگنسی اور شو آف کرنے والی شادیاں ہونے لگ گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں، جو جس کی استطاعت ہے وہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر شادی میں خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان زبان سے نہیں بولتا، لیکن چاہتا ہے کہ جب میرے بچے کی شادی میں گیسٹ آئے تو وہ ایمبینس دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، ایسے ایمبینس اور ایسی پلاننگ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ تو یاد رکھیں، ایک شادی بہت بہترین ہوگی، اس سے اگلے اس سے بھی بہترین ہوگی۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے اپنی اماں کی جان کھا لی کہ مجھے اس سے ویڈنگ پلانر سے جو ہے وہ اپنا سارا ارینج کروانا ہے فنکشنز کو، مجھے اس سے ڈریس ڈیزائنر سے اپنا وہ فلاں ڈریس ڈیزائنر سے اپنا ڈریس بنوانا ہے، یا پھر فلاں شو روم سے فلاں ڈریس پرٹیکولر وہی لینا ہے، 1 لاکھ کا ڈریس، 2 لاکھ کا ڈریس، آپ نے سب کر لیا اور آپ کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ اپنی دوست کی شادی میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اس نے تو وہ بھی کیا،
مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، مجھے وہ بھی کرنا چاہیے تھا. تو آپ کیا کریں گی؟ پلیز ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے، دنیا اور آگے 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 نکل جائے گی، اور آپ اسی بھاگ دوڑ کے اندر آپ آگے نکل جائیں گی اور خبر میں گر جائیں گی. آپ اور میں خبر میں گر جائیں گے، لیکن یہ دنیا کی بھاگ دوڑ کم نہیں ہوگی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کی ہوس مال کی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمارے خواہشات تو انلمیٹڈ ہے. ایک ملتی ہے تو ایک اور کی تمنا کرتے ہیں، 2 ملتی ہیں تو 10 کی تمنا کرتے ہیں، 10 ملتے ہیں تو اس کے بعد 100 تمنائیں اور آتی ہیں. اور ہمارے یہاں شادیوں کا بہت برا حال ہے، صرف معاشرے کی ریس پر رہنے کے لیے، چاہے کسی کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو یا نہ ہو. بس ہم ریس اور کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پر تو اور برا حال ہوتا ہے، جو فائنینشیل اسٹیبلٹی جہاں نہیں ہوتی تو پھر لون لے کر یہ کام کیا جاتا ہے. اور بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کی جاتی ہے لونز اٹھا کر، قرضے لے کر، اور اس کے بعد 10 10 سال لون اتارے جاتے ہیں. اور ہم اس ٹریٹا کو اتنا بلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا. لیکن آج کل کچھ لوگ پڑھ بھی لے رہے ہیں. آپ کے گھر میں 2 ٹینک ہے نا، ایک آپ کا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے. مثال یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جسے ہم یہ کانسیپٹ آف شو آف سمجھیں گے. تو ایک ہمارا ایک انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے اور ایک اوور ہیڈ ٹینک ہوتا ہے پانی کا. اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی اوپر لے کر جانا ہے تو ہم موٹر یا پمپ یوز کرتے ہیں درمیان میں، رائٹ، جس سے ہم انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی کو اوپر پھینکتا ہے. اگر آپ کا اوپر کا ٹینک اوور فلو ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پانی تھوڑا سا میں واپس نیچے کے ٹینک میں ڈال دوں، تو کیا اس کے لیے آپ کو موٹر کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو موٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ صرف والف کھول دیں گی اور پانی خود بخود نیچے آئے گا. سیم یہی کیس ہے ود دا سوسائٹی. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی اچھا کام یا کوئی بھی بڑا کام معاشرے میں تیزی سے پھیلانا ہے، وہ ایلٹ کو سکھا دیں. جو قوم کے سردار ہیں، جو ایلٹ طبقہ ہے، جو ویلدی، نہ صرف ویلدی بٹ پڑھا لکھا ہے، اس کو سکھانا ہے. جو کام وہ کرنا شروع کر دے گا وہ کول ہو جائے گا، وہ کول یا پھر ٹرینڈ بن جائے گا، وہ فیشن بن جائے گا، وہ جو ہے تھیم بن جائے گا. معاشرے کے اس سے کم طبقے کے، یعنی اتنا کیا بلیم کرنا، اس سے کم طبقے کو کیا بلیم کرنا کہ ہم نے اپنے نوکروں سے کہتے رہتے ہیں کیوں قرض لے کر شادی کرتے ہو، کیوں قرض لے کر کرتے ہو، جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، جتنی چادر ہے اتنی پھیلاؤ. ہم یہ کم طبقے والوں سے ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری ایلٹ لوگ یا ویلدی اور یا پھر ایجوکیٹڈ لوگوں پر زیادہ ہیں، جو سردار لوگ ہیں یا پھر جس کے پاس تمام نعمتیں موجود ہیں، فیم، منی، فیم، ریپوٹیشن وغیرہ، پوزیشن وغیرہ، یہ تمام چیزیں جن کے پاس ہیں، نعمتیں ہیں. آخری امت کی جو ریئل چیلنجز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری آخری امت کی ریئل چیلنج، میری آخری امت کی جو ہے ریئل چیلنج کیا ہے؟ ویلتھ، مال، اولاد. مال اور اولاد میری آخری امت محمدیہ کی اصل آزمائش ہے. تو پھر اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ اصل ذمہ داری کم طبقے والے جو نوکر جو ہوتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا قرض کیوں لے کر شادی کیا، کیوں قرض لے کر شادی کرتے ہو. لیکن یہ ذمہ داری جس کے پاس نعمتیں ہیں ان پر زیادہ ہے، جس کے پاس جو سردار کائنڈ آف ہیں، جو ویلدی ہیں، جس کے پاس پوزیشنز ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. اور آپ سے اور مجھ سے اللہ سوال کرے گا کیونکہ آپ کی اور میرے پاس نعمتیں ہیں.
کیوں اپنے اولاد کی شادیوں میں اتنا اسراف کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ اور میں جو کریں گے ہم سے نیچے والے ہمیں دیکھ کر وہی کریں گے. یہ ایک نارملائز ہو جائے گا سوسائٹی میں. یہ شو آف کلچر یا پھر یہ دکھاوا جو آج کل مین شادیوں میں ہو رہا ہے یہ نارملائز ہو جائے گا. آپ اور میں نعمتیں والے ہیں, اس معاشرے کا ڈائریکشن بدلنے والے لوگ ہیں. تو معاشرے کا یا کسی سوسائٹی کا فریم شفٹ کہاں سے شروع ہوگا؟ نعمتیں جس کے پاس ہیں ان نعمتیں والوں سے معاشرے کا فریم شفٹ ہوگا. تو یہ ذمہ داری ان کم طبقے والوں پر نہیں ہے. قیامت کے روز سوال ان کم طبقے والوں پر نہیں ہوگا, زیادہ سوال ان نعمت والوں سے ہوگا جن کے پاس سب کچھ تھا. وہ سوسائٹی کا فریم شفٹ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا. بس اتنا قرآن سنتے ہیں, اتنا باتیں سمجھتے ہیں, ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سورہ کہف پڑھتے ہیں, ایسی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا ٹرو لیسن جو ہے ہم کبھی امبائب نہیں کرتے. تو اس آیت نمبر 34 کا مین کانسیپٹ شو آف ہے. شو آف اینڈ مور اوور شو آف کے علاوہ ایک اور ہم تدبر کرنے بیٹھے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مارننگ اور ایوننگ اذکار کا نہ پڑھنا. یہ دو چیزیں ہم یہاں سے ٹیک ہوم میسج لے کر جائیں گے. تو یہی آپ کو پتا ہے کہ پیچھے شیر آ رہا ہے اور ہم وہی کھڑے ہیں, پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے. ان تمام چیزوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے. شیر سامنے ہے تو آپ کہیں گے اللہ بہت ڈر لگ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے. آپ ایسے کہیں گے اللہ کھا جائے گا وہ شیر مجھے. آپ ہل ہی نہیں رہے ہیں وہاں سے. یہ کون سی خلمندی ہے؟ آپ ہل بھی نہیں رہے ہیں وہاں سے لیکن ڈر رہے ہیں. تو ان آیتوں کا سامنے آنے کے باوجود اگر آپ پھر بھی شو آف میں مشغول ہو جائیں گے, ان تدبر کرنے کے بعد بھی آپ عمل میں نہیں دوڑیں گے, تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ روز محشر قائم ہونا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کو حساب دینا ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ اگر نیکیاں ہماری ترازو میں کم رہ گئی پھر ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم سٹرگل کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر سے جہیز کی لعنت ختم کرنا, اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے میں عورت کو عزت دلوانا, اگر آپ چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر قتل, اولاد کا قتل عام کرنے سے روکنا, ایبورشن جیسی چیز کو روکنا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت اور بچی کو ایک اچھی ایلیویٹڈ مشرف میں سوسائٹی میں وہ مقام دیا جائے, اس کے لیے آپ کو اپنے گھر سے کوشش کرنی شروع کرنی ہوگی. یعنی اس آیت میں ان باتوں کا یہ مطلب ہے کہ تھرڈ لیسن جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے, who are the frame shifters of the society, جن کے پاس نعمتیں ہیں. تو زیادہ کس کو کوشش کرنا چاہیے؟ جس کے پاس نعمتیں آلریڈی موجود ہے. اور کیا ہے وہ کوشش؟ وہ کوشش کیا ہے؟ آپ انڈیویجولائزڈ, آپ کا ایفرٹ, آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کی ریچ جہاں تک ہے, آپ کی جو ہے ریچ جہاں تک موجود ہے. ہماری ریچ کہاں تک ہے؟ سمجھ لیں اپنا خود کا گھر. یعنی آپ خود اس طرح کی شادیاں نہ کریں اپنی اولاد کی, اور اپنی اولاد کو بچپن سے ہی شو آف سے بچائیں, ایکسٹرا ویگنس سے بچائیں. تو وہ کوشش جو ہم کریں گے وہ انڈیویجولائزڈ کریں گے. سینٹرلائزڈ کوشش کب ہوگی؟ فیوچر میں ہوگی انشاءاللہ, جب آپ کے بچے جو ہے لٹرلی شادی کی عمر کے ہو جائیں گے, جب آپ شریعتاً شادیاں کریں گے, تب وہ بچے بھی ایگری ہو جائیں گے اور سوسائٹی کی فلو میں نہیں آئیں گے, یا پھر کسی فرینڈ کی اس طرح کی لاوش شادی دیکھ کے آ کر میری بھی اس طرح نکاح کریں, اس طرح شادی کریں, اس طرح ولیمہ کریں وغیرہ, وہ جو ہے اس سوسائٹی پریشر یا مینٹل پریشر میں نہ ہوں گے جب ہم بچپن سے ہی بچوں کو اس طرح ریس کریں گے. تو یہ ایک لیسن. تھرڈ لیسن,
اپنے گھروں کی شادیوں کو سادگی پر لے کر آئیں. سادگی، سمپلسٹی. سادگی کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا سسرال والوں سے، یہ بیٹے کے سسرال والوں سے کہیں ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں. اب آپ اپنے گھر پر کبھی انوائٹ نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. سادگی یا سمپلسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو آپ کی حیثیت ہے اس سے نیچے آئے. ہم اپنے بچوں کو ایک نئی زندگی کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کروا کے ان سے نئی زندگی کی ابتدا، جو شادیاں ہوتی ہیں، نئی زندگی کی ابتدا نافرمانیوں سے کرواتے ہیں. تو خیر کہاں سے آئے گی؟ گڈنس کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہے برکت والا جس میں سادگی ہے، سمپلسٹی. تو ہم نے سادگی ہی تو کی ہے. اسٹیج پر 8 لاکھ کا ہی ہم نے پھول لگوایا ہے. اتنا سمپل کیا ہے ہم نے. میں تو 20 کا لگوا سکتی تھی، لیکن میں نے تو صرف 8 لاکھ کا لگوایا ہے پھول. اسٹیج کی ڈیکوریشنز میں ہی 8 لاکھ معمولی ہوتے ہیں. اگر وہ 8 لاکھ کا پھول 80 سال تک ویسے ہی رہنا ہے، میں 8 سال بھی نہیں کہہ رہی، 80 سال تک ویسے ہی رہے، تب تو آپ 8 لاکھ خرچ کریں. کیا آپ کہیں گے اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کروں گا، پھر اس کو دے دوں گا، پھر وہ اس کو دے گا، پھر وہ اس کو دے دے گا؟ یا کیا وہ اسٹیج ڈیکوریشن کیا فیوچر تک ہم سیم مینٹین کر سکتے ہیں؟ کیا پھول وہ سڑیں گے نہیں، کچھ بھی گلیں گے نہیں؟ چلیے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. کتنے دن چلتے ہیں وہ پھول؟ دوسرے دن وہ پھول استعمال نہیں ہوتے، دوسرے دن نہیں ہوتے، لیکن سٹیجز پر اتنا خرچ ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کا اصل یہ ہے پوائنٹ کہ اپنے شادیوں کو سادگی سے کرے، شریعتاً کرے. ایکسٹرا ویگنس، شو آف، اوور اسپینڈنگ، اسراف کے بھی کئی قرآن اور حدیث میں آیا ہے. اسراف کا ذکر ہم سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے. اسراف کا ذکر، جو لوگ اسراف کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے. تو ان تمام سنس سے بچیں. ایسے سنس ہو چکے ہیں یہ جو آج نارملائز ہو چکے ہیں. آج کے دور میں ہماری سوسائٹی میں یہ تمام چیزیں نارملائز ہو چکی ہیں. کیا تیر مارا ہے ہم نے امپورٹڈ فلاورز لگا کے. کتنی بچیوں کے گھر آباد ہو سکتے تھے اس سٹیج ڈیکوریشن سے. ہمارے گھروں میں لاوش شادیاں ہوتی ہیں. نکاح سے پہلے 15 ڈولکیاں ہوتی ہیں. سانچک، منجا، ان تمام چیزوں کے نام پر کتنا شو آف ہوتا ہے. میری فرینڈ نے ایسا آؤٹ فٹ پہنا تھا اور ایسا ڈیکوریشن کیا تھا. میں اس سے بہتر کروں گی میری شادی میں، اور یہ ہوگا نیکسٹ ٹائم. تو یہ شو آف نہیں تو کیا ہے؟ ان 2 باغ والوں میں ایک نے دوسرے سے کیا کہا؟ میرا باغ اچھا ہے، میری پروڈکشن زیادہ بیٹر ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس سرونٹس بھی ہے، سرونٹس کوارٹر بھی ہے، میری زیادہ پروڈکشن ہے، کھجور کے بھی باغ ہے میرے پاس، یہ ہے، فلاں ہے، وغیرہ. تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ لوگ اس گھر میں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجیں گے جہاں ان کو پتا ہے کہ وہاں سے سالڈ جو ہے جہیز ملتا ہے. تو اور وہی ہمارے گھروں کے سرونٹس، وہی ہمارے گھروں کے چوکیدار جو سامان یہاں سے وہاں کر رہے ہوتے ہیں نکاح میں، تو وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کم طبقے کے لوگ وہ دیکھ کر ان کا بھی سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں، اور ان کا سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے قرضے مانگتے ہیں، لونز اٹھاتے ہیں. لونز میں فردر ربا آتا ہے. تو ایک گنا سے دوسرے گنا، دوسرے گنا سے تیسرے گنا، یہ ایک جو ہے چین سرکل بن جا رہا ہے. تو جن کے اپنے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح اور شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی سیم سٹیٹس میں ہی شادیاں ہو رہی ہیں. پہلے لوگ آؤٹ فٹ سے اپنا جو ہے سٹیٹس میچ کر لیتے ہیں. اگر سامنے والے کا برانڈیڈ آؤٹ فٹ ہے، برانڈیڈ بیگ ہے، برانڈیڈ فٹ ویئر ہے، تبھی ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں. کوئی ان کم طبقے کے لوگوں سے رشتے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سٹیٹسزم آ چکا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے یہ سب دیکھ کر اور اپنے گھر کو دیکھ کے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں؟
نہیں کبھی امیجن تو کریں کہ اپنے آپ کو یہاں سے ہم جاتے ہیں، امیجن کریں اپنے آپ کو اپنی اس میڈ کی جگہ پر رکھ کر جو ایون روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور گھر کا جھاڑو پوچھا کرتے ہیں. ہم تو اے سی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اے سی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اے سی گاڑی سے اترتے ہیں، اے سی کی گاڑی میں گھر جاتے ہیں، جا کر لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ دن بھر کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے ان نعمتوں کا ہم کو حساب دینا ہے. تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دے آر کانسٹینٹلی نوٹسنگ اس. وہ ہم کو نوٹس کر رہے ہیں اور وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں کول لگتا ہے ہم جو کر رہے ہیں. جو نعمتیں والے ہوتے ہیں وہ جس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں وہ لائف سٹائل ان کو کول لگ رہا ہے، تو وہ ایک ٹرینڈ بن جا رہا ہے، تو وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قرضوں میں یا پھر لونز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ذمہ داری اصل نعمت والوں کی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھ رہے ہیں. اب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے ہم جو کر رہے ہیں، لیکن اپنی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے آپ کو اور مجھے کانشیس ہونا پڑے گا. سوال پہلے ہم سے ہوگا. یہ شادی ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے کی، اور جتنا یہ لاوش ہوتی جا رہی ہے آپ اتنا دیکھیں لوگ جو ہے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں، کپڑوں پر، مال پر وغیرہ وغیرہ خرچ کرتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی پہ. اس کے باوجود اگر اللہ نے تقدیر میں اس شادی کا بننا نہیں لکھا اور اگر ہماری اولاد کے اندر تربیت کا اینگل نہیں ہے تو بیٹیاں طلاق لے کر واپس بھی آ رہی ہیں اتنی لاوش شادیاں کر کے بھی. 5,000 گز کا گھر آپ کی بیٹی کا گھر نہیں بچا سکتا. اس کو تمیز اور سلیقہ سکھائیں. یہ فردر لیسنس ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ سے تیسرے گناہ میں لوگ جو ہے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارا شو آف کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے نہ صرف ڈیکوریشنز، آؤٹ فٹس دیکھیں، آؤٹ فٹس میں اگر ہم پرٹیکولر ایک 10,000 20,000 50,000 کا ایک آؤٹ فٹ پہن کر ہم شو آف کر رہے ہیں تو اس آیت کو پڑھ کر جو ہے ہمیں اس شو آف کو ذہن سے نکالنا ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کو شادی کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے، ریلز بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے ان شادی کے ویڈیوز وغیرہ. جو یہ کرتے ہیں کتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. لیوش شادیاں کرتے ہیں، بڑی سے بڑی فوٹوگرافیاں کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ یہ بھی اندر سن فوٹوگرافی. اگر کوئی میل شخص آپ کی فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے نکاح میں تو امیجن کریں، یہ بہت ڈیپ بات ہے، آپ کے شوہر سے پہلے وہی آپ کو دیکھ لیتا ہے اس طرح. پہلے تو وہ نامحرم ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ایک گناہ سے اس شو آف کے چکر میں ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ڈانس فلورز بن کر، چلیے انڈیا میں بہت کم ہے، پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، وہاں پر زیادہ تعداد میں ہوتا ہے ڈانس فلورز، کزنس میں انٹر منگلنگ، انٹر مکسنگ وغیرہ. اس نے اتنے یہ ٹریک پر کیا تھا پرفارم، اس سے بہتر میں کروں گی وہ ٹریک پر پرفارم اس طرح. تو اس میں بھی فری مکسنگ گناہ ہے، پھر پرفارم کرنا گناہ ہے. یہ تمام چیزیں، کئی چیزیں ہیں ہمیں اس آیت کو لے کر تدبر کرنے کے لیے. لیکن ہمیں بس کیا کرنا تھا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بس سورہ کہف ریسائٹ کرنا تھا اور بس سائیڈ میں رکھ دینا تھا. ایک ایک آیت کو لے کر اس طرح ہم کبھی بھی نہیں سمجھے. تو ایک آیت میں اتنی پروفاؤنڈ ہمارے پورے سوسائٹی کا یہاں پر آئینہ مرر یہاں ہمیں نظر آتا ہے اس ایک آیت میں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اور پھر ناچتی ہوئی بیٹیاں اور بیٹے ہمارے ایک ساتھ، ان کی ہم ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ they need to just blend in with the society. یہ ٹرینڈ ہے اور یہ جو نہیں کرتے ان کو بے وقوف مانا جاتا ہے. another angle of this ayat تبرج، شو آف کا another angle تبرج. another angle of show off kilos of makeup.
حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مائل ہوتی ہے اور دوسروں کو مائل کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی۔ مسند احمد اور ترمذی میں بھی یہ حدیث اویلیبل ہے۔ جو سب کرتے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بھی دولت ہے، ہمارے پاس اسٹیٹس، میک اپ اور فنکشن کا ٹائر ہے، اس میک اپ سے آپ کا سٹینڈرڈ انالائز کیا جاتا ہے۔ اپنے دولت کا اظہار، اب ہم تو دنیا والوں کے سامنے دکھاوا ہی دکھاوا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جہاں تک جا سکتے میرے دولت کا اظہار ہو، میکسیمم سے میکسیمم میرے دولت کا اظہار ہو، اس سے میرا اسٹیٹس سپیریئر اینالائز ہو، یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ نارملائز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سورہ کہف کی آیت سے اپنے عمل کے لیے میجر لیسن ڈیرائیو کر سکیں شو آف سے بچنے کا، اور اللہ ہماری زبان کو، ہماری گفتگو کو، ہاں اگر ہم نے جو ہے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس 2 باغ ہیں اور اس کی پروڈکٹیوٹی بہت ہو رہی ہے، ہم ایک انفارمیشن کے طور پر دوسروں کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا انداز کے اندر کیا چھپا ہے، آپ کی نیت اور انداز زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانورزیشن میں۔ نیت اور انداز میں دکھاوا یا شو آف، بوسٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہماری لینگویج میں وغیرہ ہماری نیت کو درست کرے، توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی اس طرح نہ کریں کہ جملے منہ سے نکل جائیں اور ہم اسے سیلف اسسمنٹ بھی نہ کریں اور اس کے لیے استغفار بھی نہ کریں۔ اے اللہ ہمیں شو آف سے بچا، اللہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کبھی بھی ہم اپنی نعمتوں کو ایکسپوز نہ کریں، کبھی بھی ہم اپنی نعمتوں کے ذریعے دوسروں کو حقیر دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہمیں ریاکاری اور دیگر مائنر شرک سے بچائے، اور ریاکاری مائنر شرک جو ہے اور دیگر مائنر شرک سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی دینی سوشل سرکلز اور صحبتیں دیں، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ جو ہے ان کو مولڈ کر کے ان کی بہترین تربیت کے لیے قابل بنائے ہم ماؤں کو، اور اللہ ہمیں موت کے اس حال میں اٹھائے جو ہماری زندگی کا بہترین نیکی کا عمل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔